اس نوجوان کو جب ہوش آیا تو سعودی کفیل کی بیٹی جو ہے وہ اس کے سر کے پاس پانی لے کے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو ایک انڈین نوجوان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ انڈیا کا ضلع اتر پردیش، وہاں کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان، اس کے کچھ دو تین چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے، اور اس کے والد تھے، والدہ تھے۔ اس کے والد جو ہیں وہ بھٹے پر اینٹوں کا کام کرتے تھے، سارا دن وہاں پر مزدوری کرتے، یہ بھی ان کے ساتھ مزدوری کرتا، اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی وہاں پر، والدہ بھی وہاں پر۔ یہ لوگ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک روز شام کو یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا، جوان ہو چکا تھا، عمر اس کی 15-16 سال ہو گئی تھی، تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور ماں کو کہتا، ماں ہمارے حالات کب تک ایسے رہیں گے؟ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کہتا، ماں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہو، سب کچھ ہو، تاکہ میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر سکوں اور ہم لوگ سکون کی زندگی گزاریں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہم اس بھٹے پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ہی قرض دار رہے ہیں۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ ماں نے بیٹے کو کہا، بیٹا ضرور ہماری قسمت بدل جائے گی۔ اب بیٹا جو ہے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، 2 سال اور گزر گئے۔ اس نوجوان کی عمر جو ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی، اور ایک روز پھر یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا، اور اپنی ماں سے جب باتیں کر رہا ہے تو اس کے والد نے وہ ساری باتیں سن لی۔ والد کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر کہتے، بیٹا اس کام کے لیے ہمیں پردیس کاٹنا پڑے گا۔ بیٹا باپ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے ملک جانا چاہیے؟ باپ نے کہا، بیٹا اس کے لیے دبئی، سعودی عرب، قطر، اس طرح کے ممالک بتائے جن میں آپ جا کے اچھی روزگار کما سکتے ہیں، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اب بیٹا کمرے میں چلا گیا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں باہر کیسے جاؤں اور کون سے ملک جانا چاہیے۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد بھٹے پہ نہیں گیا اور سیدھا اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اس کو جا کے اس نے ساری باتیں سنائیں اور اس کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں جہاں پر میں اچھی روزگار کما سکوں، مزدوری اچھی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اس سے سب سے بہتر ہے۔ اب اس دوست نے کہا کہ میرا ایک ایجنٹ ہے، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، وہ شہر میں رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے ملنا ہوگا۔ تو یہ دونوں گاڑی پکڑتے ہیں، سیدھے اس ایجنٹ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایجنٹ کو بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ نوجوان جو ہے یہ باہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ایجنٹ نے بتایا کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے اور اتنے پیسے چاہیے۔ وہاں سے یہ واپس آئے، اس نے آگے گھر پہ بتایا، اپنی ماں کو بتایا اور باپ کو بتایا، تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم بھٹے کے مالک سے قرض اٹھا لیں گے۔ وہ بھٹے والے کے پاس گئے، اسے کہا کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ہم تمہارے پاس اتنا عرصہ اسی ریٹ پہ کام کریں گے۔ بھٹے والے نے ان کو پیسے دے دیے، پرانے کام کرنے والے تھے، اس کے پیسے دے دیے۔ انہوں نے پیسے ایجنٹ کو دیے۔ ایجنٹ کو پیسے دینے کے بعد یہ نوجوان جو ہے اپنے ساری ڈاکومنٹ پورے کرتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد اس کا ویزا لگتا ہے اور یہ سعودیہ کے لیے پروان بھرتا ہے۔ سعودیہ پہنچا، جیسی سعودیہ کی زمین پر اس نے قدم رکھے، وہاں کی بلند بلڈنگیں اور عمارتیں اور وہاں کا رہن سہن اس نے دیکھنا شروع کیا، تو ایک سعودی کفیل نے اس کو اپنے گھر پہ نوکری دے دی۔ گھر پہ نوکری دی، اس نے مالی کا کام کرنا، گھر کے کام کرنے، صفائی کا کام کرنا، یہ سارے اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ اب وہاں پر اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ کفیل جو تھا وہ کچھ سخت مزاج تھا۔ اب یہ نوجوان صبح سے شام کام کرتا، پیسے اس کو وقت پہ مل جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ پیار سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جو کچھ سوچ کے آیا ہوں وہ تو میرا خواب نہیں پورا ہو سکتا، جتنی تنخواہ اس سے تو پھر وہ گھر ہی چلے گا، یا تو میں یہاں سے قرضہ اتارتا رہوں گا۔ اب یہ روز پریشان رہتا۔ ایک روز یہ مالی کا کام کر رہا تھا، تپتی دوپہر تھی، اور ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آئی تو یہ نوجوان جو ہے اپنے بستر پر لیٹا ہوا، اور اس کے سرانے جو ہے کفیل کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی تھی۔ کفیل کی بیٹی نے اس کو پانی دیا اور یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر سیف ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور تم آرام کرو، جیسی تمہاری صحت ٹھیک ہوگی اس کے بعد تم نے کام کرنا ہے۔ یہ نوجوان دیکھنے لگا کہ یہ لوگ اتنے صبر والے کیسے ہیں۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم لوگ اتنا صبر کیسے کر لیتے ہو، کہ تم لوگ ہر چیز کو بڑے آرام سے کرتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں لیتے، کچھ نہیں ہے۔ تو لڑکی کہتی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اب اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، اور بہت سی چیزیں اس نے نوٹ کی۔ اب یہ لڑکی جو ہے یہ رات کے وقت تلاوت بھی کرتی تھی۔ تو اس نوجوان نے لڑکی سے پوچھا کہ میں دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ اب لڑکی نے کیا کیا کہ ایک قرآن پاک لے کے آئی، جس کا ترجمہ جو تھا وہ ہندی کے اندر تھا۔ اس نے اس نوجوان کو دیا اور اسے کہا کہ تم اسے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر کرے گا۔ اس نوجوان نے اس ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سکون آنے لگا، اور پھر اس نوجوان نے ہر وقت دیکھنا کہ کب اذان ہو اور اذان کو سننے کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا۔ یہ نوجوان ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھتا، اور بالآخر یہ اپنے کفیل کے پاس گیا اور اسے کہتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
کفیل نے کہا کہ ٹھیک ہے. کفیل نے اس کو سارا وہ میٹر بتایا کہ یہ چیزیں ہیں, اس طرح سے اسلام ہے, ایک اللہ ہے, آخری پیغمبر اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, ہمارا اس چیز پہ یقین ہے, اور ہمیں ہر اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا. نوجوان نے یہ چیزیں پہلے بھی پڑھ رکھی تھیں. اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نوجوان مسلمان ہو گیا. اب اس کے پاس دولت ہی دولت تھی, ایمان کی دولت, باقی لوگ بھی اس کو پسند کرنے لگے کیونکہ وہ مسلمان ہوا تھا. تو اس طرح سے یہ نوجوان مسلمان ہوا اور وہاں پر کام کرنے لگا. پھر آہستہ آہستہ اس کو صبر آنے لگا, جو پیسہ اس کو ملتا تھا اس کے لیے وہ بہت ہوتا تھا. اور پھر اس نے اپنے والدین کو وہاں سے سعودی عرب بلایا. ماں آئی, ماں کے پاؤں چومے, پاؤں چومنے کے بعد اس کے ساتھ پیار کیا اور اس کو بتایا کہ ماں میں اس طرح سے مسلمان ہو چکا ہوں. اس نے اپنی ماں اور باپ اور بہن بھائیوں سب کو اس نے اسلام کی دعوت دی, لیکن ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. پھر اس نے کہا کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت نہ دیتی تو شاید میرے پاس یہ ایمان کی دولت نہ ہوتی. میں آج بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں, اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کا ایمان ایک اللہ اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو, اور ان کے بتائے ہوئے دین کے اوپر آپ عمل کریں. لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے اور اس چیز پہ ایمان نہیں لے کے آئے. لیکن یہ نوجوان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا نا تو اس کو وہ چیز نہیں ملتی. اگر آپ کسی چیز کی طرف راغب نہیں ہوں گے, اس کی طلب نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ تک نہیں آئی. اس نوجوان نے اسلام کی, ایمان کی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اور یہ مسلمان ہو گیا. اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو ہم ساری زندگی کہتے رہتے کہ ہمیں نہیں ملتی, ہمارے پاس ان کی صحیح طرح سے طلب ہی نہیں ہوتی. باقی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے, کوئی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں. نمبر ہے 0300252069. اللہ حافظ.